آپ کی پرزور تالیوں میں شاہد ظہیر سید صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مضمون کا عنوان ہے پروفیسر الف دین چراغ اور گھنٹہ گھر، ایک ناسٹیلجیا۔ میرے بچپن کے دن کتنے اچھے تھے دن۔ بچپن کے بعد اکثر لوگوں کو یہ نغمہ اور بچپن حسین لگنے لگتے ہیں، اس سے پہلے تو فرصت ہی نہیں ملتی۔ بچپن حسین نہ بھی ہو تو رنگین لگتا ہے۔ ہمارا بچپن بھی کچھ ایسا ہی تھا۔ ان دنوں اسکول جانے کی کوئی عمر مقرر نہیں ہوتی تھی، بس جب گھر والے بچے کی شرارتوں سے تنگ پڑ جاتے اور محلے سے شکایات آنے لگتی تو باپ کان پکڑ کر بچے کو اسکول لے جاتا اور استاد کے حوالے کرتے ہوئے کہتا، قابو کیجئے اس شیطان کو، بندے کا پتر بنا دیجئے۔ پھر مشفق استاد ایک ہاتھ شفقت سے سر پر اور دوسرا مہارت سے پسلیوں پر پھیرتے اور میرٹ کا تعین انہی اصولوں پر کیا جاتا جن کے تحت عید قربان پر منڈی سے قربانی کا بکرا خریدا جاتا ہے۔ یوں پرائمری اسکول سے ہڈیاں پسلیاں سلامت لے کر ہائی اسکول میں پہنچ پانے والے بچوں کی تعداد 50% رہ جاتی۔ پھر ہائی اسکول میں 6 فٹ قد کے پی ٹی ماسٹر اللہ بخش 7 فٹ کے مولا بخش کے ذریعے اپنے استحقاق کا استعمال کرتے تو معیار تعلیم مزید بلند ہو جاتا، اتنا بلند کہ صرف 10% ہونہار ہی میٹرک کا امتحان پاس کر پاتے۔ ہم بھی ان خوش نصیبوں میں سے تھے جنہوں نے اپنے تمام جسمانی اعضاء کی سلامتی کے ساتھ میٹرک کا امتحان پاس کر لیا۔ کالج جانے کا خواب اس لیے بھی سہانا لگتا تھا کہ سن رکھا تھا کہ وہاں 6 فٹ کا کوئی اللہ بخش اور 7 فٹ کا مولا بخش نہیں ہوتا۔ کالج جاتے وقت والد صاحب نے نصیحت کی کہ وہاں علمی اور ادبی سرگرمیوں میں تو ضرور حصہ لینا، مگر سیاسی سرگرمیوں سے دور رہنا۔ والدہ نے فرمایا، بیٹا سگریٹ کو کبھی ہاتھ نہیں لگانا۔ کالج پہنچے تو علمی اور ادبی سرگرمی تو کوئی دکھائی نہ دی، البتہ ہر طرف سیاسی ڈھول بج رہے تھے۔ ایک باخبر سینئر نے کہا، تمہیں الادین کے چراغ کو ڈھونڈنا چاہیے۔ کچھ سمجھ نہ آیا اور کم مائگی کا احساس مزید بڑھا۔ فرمان ہوا، پروفیسر الادین چراغ۔ الادین اور چراغ کے مغالطے میں الجھے ہوئے کالج کے آخری کونے میں آخری بلاک پہنچے تو ایک چھوٹے سے کمرے پر لگی نیم پلیٹ پر لکھا پایا، پروفیسر الف دین چراغ، شعبہ اردو۔ بند بٹنوں کی سیاہ شیروانی اور سر پر پھندنے والی ترکی ٹوپی پہنے وہ ایک حقیقی الادین لگے، مگر چراغ کا کہیں نام و نشان نظر نہ آیا۔ 15-20 طلبہ علمی و ادبی مشاغل میں حصہ لینے کے لیے نام لکھوانے کھڑے تھے۔ میں نے اور طاہر نے ڈبیٹنگ سوسائٹی کے لیے اپنے نام لکھوائے۔ کیسر شعر و شاعری میں دلچسپی رکھتا تھا، کچھ نے کالج میگزین کے لیے اپنے نام دیے۔ پروفیسر صاحب نے سگریٹ کی ڈبی سے ایک سگریٹ نکالا، اسے دوسری خالی ڈبی میں ڈالا اور ہمیں تھماتے ہوئے بولے، کینٹین سے سلگا کر لاؤ، ماچس نول آیا ہوں۔ دیکھنا راستے میں کش نہیں لگانا۔ کینٹین چاچا نے سگریٹ سلگانے کے بعد لمبے لمبے 4-5 کش لگائے اور پھر سگریٹ ہمیں واپس کرتے ہوئے بولا، لے جائیے، چراغ صاحب کو نہیں بتانا کہ میں نے کش لگائے تھے۔ پروفیسر صاحب نے سگریٹ کو دیکھتے ہی ہمیں مشکوک نظروں سے گھورا، ترکی ٹوپی جھٹکے سے اتار کر میز پر رکھی اور گویا ہوئے، کسی کے سگریٹ کو منہ لگانا گویا اس کی بیوی کو منہ مارنے کے برابر ہوتا ہے۔ یہ کھلی بد تہذیبی ہے۔ یہ سگریٹ اب میرے کسی کام کا نہیں، آپ ادھر بیٹھ کر اس کے کش لگا سکتے ہو۔ اس وقت تک ہمیں علم نہیں تھا کہ کش لگانے سے سگریٹ کنواری نہیں رہتی، یوں ایک فیض بالجبر ہمیں منتقل ہو گیا۔ ایک روز خالی پیریڈ میں بہت سے طلبہ بیٹھے ادھر ادھر کی ہانک رہے تھے۔ چراغ صاحب داخل ہوئے، فرمایا، وقت کے ضیاع سے بہتر ہے کہ تم لوگ غیر نصابی سرگرمیاں جاری رکھا کرو۔ کیسر، تم اپنا کلام سناؤ۔ کلام سنایا گیا۔
शाहिद तुम अपनी तकरीर सुनाओ। तकरीर सुनाई गई। ताहिर तुम इधर आओ, अपनी तकरीर सुनाओ यौम आज़ादी वाली। क्लासरूम जलसागाह बन गई और तलबा आज़ादी छिन जाने के बाद भी जश्न आज़ादी पर तकारीर सुन रहे थे जो उनकी तबाह शैतानी पर बहुत नागवार गुजर रही थीं। मुकर्रर पूरी हुब्बुल वतनी से तारीख़ हिंद पर रोशनी डाल रहे थे। अंग्रेज़ों के जुल्म गिनवाए गए, तहरीक पाकिस्तान की कुर्बानियों का तज़किरा हुआ। ग़ुलामी की जंजीरें बस टूटने ही वाली थीं कि एक शरीर तालिब इल्म ने अपने हाथ से ऐसा इशारा किया जो ना लिखा जा सकता है ना यहाँ समझाया जा सकता है। ऐसी ही तकरीबात के लिए मुँह देरे मुल्तान जाने के लिए प्रोफेसर साहब की क़यादत में बस में बैठे। बस रवाना हुई। कुछ मुसाफिर ऊँघ रहे थे, कुछ खामोश बैठे थे। प्रोफेसर साहब अचानक उठे और मुसाफिरों से मुखातब हुए, देखिए बरादरान मिल्लत, सफ़र तो यूँ भी कट ही जाएगा, क्यों ना हम अपने नौ नहालों से कुछ अच्छी अच्छी बातें सुनें। आप इजाज़त देते हैं? क्यों नहीं, सुनाइए। एक दो मुसाफिरों ने कहा, बाकियों से किसी ने पूछा ही नहीं। बस एक जलसागाह बन गई। शोला बयां मुकर्ररीन ने जहाँ भरपूर मशक़ की, धुआंधार तकारीर के दरमियान तालियाँ भी बजाई जाती रहीं जिनकी हस्बे ज़रूरत चिराग साहब खुद ही तरगीब देते थे। इस आलम जोशो खरोश में मुल्तान पहुँचे। उसने इत्तेफाक से हमारे कॉलेज ने ट्रॉफ़ी भी जीत ली। चिराग साहब की खुशी दीदनी थी। फरमाया, आज मेरा कद घंटाघर जितना बुलंद हो गया है। और नोट किया जाए, ये घंटाघर मुल्तान वाला नहीं, फैसलाबाद वाला है, जो 1905 में सर जेम्स लायल ने बनवाया था। एक होनहार ने गिरा लगाई। पैदा कहाँ हैं ऐसे परागंदा तबाह लोग, अफसोस कि तुमको चिराग से सोबत नहीं रही। थैंक यू।